محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عمومی طور پر عیدین کے بعد یا عید کی نماز کے بعد جو جمعہ آتا ہے اس میں ساتھیوں کی تعداد کافی کم ہوتی ہے۔ الحمدللہ مسجد ہادہ میں اسی طرح تعداد ہے۔ پھر ائمہ اور خطباء حضرات بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس کسی طرح جمعہ ٹرخایا جائے اور بس چند باتیں کی جائے اور دعا ہو، تاکہ پہلے بھی ایک جمعہ، پھر عید، پھر جمعہ۔ لیکن میں نے اپنے نمازیوں میں اور سننے والوں میں یہ بات محسوس کی ہے کہ جب بھی میں نے آپ حضرات کو ٹرخانے کی کوشش کی ہے تو آپ نے مجھے پکڑا ہے 1-2 دفعہ، تو اس کے بعد پھر میں نے توبہ کیا ہے کہ نہیں، ٹرخانے والا کام نہیں کرنا ہے۔ جمعہ میرے خیال سے صرف ایک اجتماع گاہ نہیں ہے، بلکہ جمعے کی نماز اور بیان ایک مدرسہ ہے۔ اور جمعے کے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ موضوع بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہو جاتا ہے، الفاظ کا چناؤ بھی اللہ عطا فرماتا ہے، وہ گفتگو پر گرفت بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اور بعض دفعہ بڑا آسان موضوع ہوتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جمعہ ایک روحانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال ٹائم ضائع نہیں کریں گے، موضوع تھوڑا سا اہم ہے، اور آج کا موضوع جو ہے وہ قرآن کریم کے جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ دین آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تکلیف مشکل نہیں رکھا ہے۔ اس موضوع کو سمجھنا ہے جی تمام حضرات، اس پر گویا کہ، اور دوسری طرف میں نے حدیث جو سنائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری پھیلاؤ، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ اور ایک اور آیت آپ ہمیشہ سنتے رہیں گے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کا ایک مصداق ہے، وہ لفظ میں بتاؤں گا، اور ہو سکتا ہے آپ حضرات میں سے بعض نے پہلی مرتبہ وہ لفظ سننا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عموم بلوا، عموم بلوا۔ اور آج کا موضوع یہی ہے، اللہ رب العزت بولنے کی صحیح طرح اور حق کو، سچ کو اچھے انداز اور سہل انداز سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عموم بلوا، عموم بلوا کیا ہے؟ عموم بلوا اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں عربی جو حضرات ہے یا عربی اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ شیوع امر من الامور شیوعا یعصر یا یعصر علی المکلف معه تحاشیہ، کوئی بھی ایسی مشکل یا کوئی ایسا معاملہ جس میں عمومیت لوگ ملوث ہو چکے ہو، اس میں کوئی آسانی پیدا کرنا
اس کو کہتے ہیں عموم بلوہ۔ مثلا ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں، یہ موضوع میں کیوں شروع کر رہا ہوں یہ بتاتا ہوں آپ کہ ان مسائل میں اور ان شرعی مسائل میں ہم اس قدر مسلط ہم پر ہو چکے ہیں کہ ہم جان نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ تو کیا شریعت نے اس میں کوئی آسانی ہمارے لیے رکھی ہے یا ہم پر زبردستی ہے کہ ہم ضرور اس میں لگے رہیں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے؟ ہوا یہ تھا کہ عید کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ کیا عیدین کے بعد ہم مل کر جو عید کی مبارکبادی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کیا یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ اور ان نے کہا کہ ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہے انہوں نے سختی سے اس پر منع کیا ہے کہ یہ نہایت ہی بدعت والا کام ہے، لہٰذا تم مسجد میں یہ نہیں کرو، بس باقی باہر جو چاہے کرو۔ اور آسان کر دیتا ہوں، جمعے کی نماز کے بعد یا عیدین کے خطبے یا نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ دعا سنت ہے یا بدعت ہے؟ میں نے یہ گفتگو ایک صاحب سے کی، ان سے تو کوئی خاص میں نے لمبی نہیں، لیکن دو ٹوک الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ سمجھ گئے میری بات کو، کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑا دماغ میں وسوسہ تھا، لیکن میں اس مسئلے کو سمجھاتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ شریعت اسلام میں یا لوگوں میں مسلمانوں میں کوئی رسم اتنی رائج ہو جائے، کوئی رسم و رواج اتنا رائج ہو جائے کہ تمام امت مسلمہ اس میں ملوث ہو جائے، وہاں پر ان کے لیے تخفیف پیدا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ اور یہ آسانی ایک اصول کی بنیاد پر ہوگی، اور وہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ کوئی بھی آسانی ہم پیدا کر رہے ہیں وہ شریعت کے نص سے جو ہے متعارض نہیں ہو، مخالف نہیں ہو، شریعت کا جو نص ہے اس سے مخالف نہ ہو۔ بس مثلا ایک چیز ہے اس پر شریعت خاموش ہے، کوئی بات نہیں کی ہے، تو اب ہم اس میں لوگ ملوث بہت زیادہ ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو ہم اس میں آسانی پیدا کریں گے، لیکن شرط کیا ہوگی کہ شریعت کے نص سے متعارض نہیں ہوگی، شریعت کے نص کے خلاف نہیں ہوگی۔ وہ اگر نص کے خلاف ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری بات جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل چاروں ائمہ جنہوں نے اصول ہمارے سامنے رکھے ہیں ان سے ہٹ کر نہ ہو، ان سے ہٹ کر ہوگا تو وہ بھی چیز قابل عمل نہیں ہوگی۔ تیسری شرط، اور یہ بڑی اہم شرط ہے، کہ اس میں عمومیت کے ساتھ لوگ ملوث ہوں، کوئی خاص فرقہ یا جماعت اس میں ملوث نہ ہو۔ آگے سمجھے؟ کسی فلانے نے کیا، دیوبندی نے کیا، بریلوی نے، یہ نہیں ہوگا، اس میں عمومی بات ہوگی، تب جا کے وہ بات قابل عمل ہوگی۔ آپ اس اصول کو سامنے، اور آخری جو چوتھی شرط ہے جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب جناب مفتی شفیع صاحب نے نقل کیا ہے، اور یہ چاروں شرطیں انہوں نے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ ایک مسئلے میں آسانی پیدا کر رہے ہیں، اس مسئلے کو جو آسانی آپ لے رہے ہیں ان کے ساتھ علماء کو بٹھا کر مشورہ کرنا ہوگا۔ ایک شخص انٹرنیٹ پر آ کر لوگوں کو آسانی نہیں دے سکتا، یہ اس کو گنجائش نہیں۔ یہ چار اصول اگر آپ نے یاد رکھ لیے تو آج کا نوجوان گمراہ نہیں ہو سکتا کسی کی باتوں میں آ کر، بات ختم ہو گئی۔ چار اصول میں نے ذکر کیے، اس چار اصول کو اگر ایک نوجوان یاد رکھے، مثلا گزشتہ دنوں میں جو ایک صاحب نے کہا تھا کہ اگر کسی شخص کو غسل واجب ہو جائے اور سخت سردی ہو تو وہ کیا کر لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں جو ہے کیا کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اب وہ جو جس شخص نے یہ بات کی ہے، نہ وہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کسی سے مشورہ ہے، ان چاروں شرائط پر وہ کیا ہے،
نہیں اترتا. اس وجہ سے جو مسئلہ ہماری ان 4 شرائط پر نہیں اترے گا ہم اس مسئلے کو نہیں لیں گے, اس مسئلے کو سائڈ پہ رکھیں گے. یہ 4 شرطیں ضروری ہے کسی بھی شخص کو بات کے سننے کے لیے. تو ائمہ حضرات نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی کہ انہوں نے اصول بنائے الحمدللہ, اور آج ان اصول کی بنیاد پر ہم اپنے وہ زندگی گزار رہے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگا کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان رہے ہیں تو آپ عبداللہ بن مسعود کی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ میں نے کہا اگر میں عبداللہ بن مسعود کی بات مان لوں تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ حضور کی کیوں نہیں مانتے؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک مسئلہ بتا دے جو عبداللہ بن مسعود کے خلاف ہو یا حضور کے خلاف ہو. امام شافعی کا کوئی ایک مسئلہ بتا دے جو ان کیا ہے اصحاب اور یا حضور علیہ السلام کے خلاف. ان چاروں ائمہ نے مسائل کو جو جمع کیا ہے وہ حضور علیہ السلام کے ارشادات کے متعلق ان کے سامنے رکھ کر جمع کی, اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ جو ہے کیا کر انہوں نے ترجمے والے قرآن پڑھا ہوا ہے, حدیث بھی ترجمے والے پڑھا ہوا ہے, وہ آپ کے سامنے مسائل ذکر کرتے اور آپ کہتے ہیں مجھے فلانے پر اعتماد ہے, تو اس پر کیوں نہ اعتماد کرے جنہوں نے ان تمام علم کی بنیاد رکھی ہے, فقہ کی بنیاد رکھی, اصولوں کی بنیاد رکھی, ان پر کیوں اعتماد نہیں کر؟ میں نے کہا میں اس پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں. تو اس لیے یہ بات قابل غور ہے. اب یہ عموم بلوہ کیا چیز ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ذرا ہم اس کو عموم بلوہ یعنی کسی مسئلے میں سارے لوگ شامل ہو گئے ہیں, اب مشکل ہو رہی ہے, اس میں آسانی کیسے ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم. آگے جا کر فرمایا طوافون علیکم بعضکم علی بعض. شریعت میں یہ ناجائز ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں فجر کے ٹائم داخل ہو جائے, نماز سے قبل چلا جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم سفر سے واپس لوٹ آؤ تو رات کے ٹائم یعنی کہ اس پہر میں اپنے گھروں میں داخل مت ہو, بلکہ تھوڑا ٹہر جاؤ تاکہ آپ کی گھر والیوں کو پتہ چل جائے کہ فلانا کیا شیرخان آ گیا ہے, اور اس کے بعد جا کے گھر میں داخل ہو جاؤ, ایسے داخل مت ہو. کتنی خوبصورتی ہے شریعت میں. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ظہر کے ٹائم کسی کے گھر میں جائے. اب یہ میں عمومی گھر میں جانے کی منع نہیں کر رہا, میں منع اس کمرے کے کر رہا ہوں, کسی کے خاص پرسنل روم کی کر رہا ہوں کہ وہ فجر کے ٹائم, ظہر کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم, ان تینوں ٹائم میں آپ کسی کے روم میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے ہیں, چاہے باپ اپنی بیٹی کے ہو یا کیا بیٹی اپنے ماں کے جو ہے کمرے میں ہو یا بیٹا اپنے ماں کے کمرے میں ہو. بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے کمرے میں داخل ہو. چھوٹے اب یہ اللہ نے ایک حکم سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ نہیں تم کسی کے گھر میں داخل ہو. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا, پھر وہ الگ فرمائی تخصیص. اور یہ حکم اتنا خاص ہے کیونکہ ان اوقات میں انسان کا سطر کھلا ہوتا ہے, اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کا سطر دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو عورت کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے, مرد کو مرد کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے. ہاں پھر عورت کا پردہ کیا فرمایا؟ پردہ عورت کا عورت سے پردہ یہ ہے کہ اس کے چہرے, اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کے علاوہ تمام جسم اس کے لیے, عورت کے لیے بھی پردہ ہے. اور مرد کا مرد سے پردہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ کیا ہے؟ پردہ ہے. کسی مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اتنا شارٹ پہن لے کہ اس کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں اور وہ دوڑ رہا ہے بے شرم ہو کر روڈوں پر ورزش کر رہا ہے. یہ جائز نہیں. شارٹ اتنا پہننا ہے نیچے, اس کی جائز نہیں. اب آپ کہیں گے کہ اس میں لوگ بہت زیادہ ملوث ہو چکے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے آپ سے کیا شرط ذکر کی تھی کہ آپ کا کوئی بھی ایسی آسانی کہ وہ شریعت کے نص کے خلاف نہ ہو, کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے. آگے بس اب سمجھیں, آسانی تو ہونی چاہیے. ٹراؤزر پہن لے, وہ گھٹنوں کے نیچے تک ہو, کوئی قباحت نہیں ہے. میں تو خود ورزش کرتا ہوں, جم میں جاتا ہوں تو صحیح پہن کے. میں نے جم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ورزش کر رہا تھا, ایک نوجوان مجھے یوں دیکھ رہا تھا,
پھر اس کے بعد وہ دور سے مجھے یوں کر کے دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد میں قریب گیا, میں نے کہا کہتے آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہے. میں نے کہا یہ اس مسجد کا امام ہو خدا کے. کہتے اچھا. کہتے ہاں, بڑا خوش ہوا. کہتے بالکل صحیح کیا آپ نے, بالکل صحیح کیا. اب آپ عموم بلوہ اس میں ہے کہ ٹراؤزر پہنتے ہیں لوگ, عموم بلوہ اس میں کہ شارٹ پہنتے ہیں لوگ, تو اس عموم بلوہ کی وجہ سے آپ گنجائش دے کہ آپ پہن سکتے ہیں ضرورت کی بنیاد پر. اس کو اپنا شعار مت بنائیں, اس کو اپنا لباس وہ نہ بنائیں, اپنے جو اصل آپ کا رسم ہے, آپ کا اصل آپ کا اس کو وہ نہ بنائیں. باقی آپ ورزش کے لیے پہنتے ہیں, آپ جو ہے ضرورت کی بنیاد پہ پہنتے ہیں, کہیں گئے یس گرمی کوئی پہن لیا, اتنا زیادہ سختی نہ کریں. لیکن شریعت نے کہا نہ, اصول کے خلاف اگر ہوگا, شریعت کے حکم کے جو ہے متعارض ہوگا تو اس بات کو نہیں مانا جائے گا. آپ کا ٹراؤزر آپ کے گھٹنے سے اوپر نہ ہو. کیوں؟ مرد کا ناف سے لے کر یہاں تک پردہ ہے. میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ قمیص نکالی ہوتی ہے, گرمی کا موسم ہے, بجلی گئی ہوتی ہے, روڈ پر یوں کر کے جا رہا تھا, یوں کر کے جا رہا تھا, بے شرم ہو کر. آگے سمجھ میں عموم بلوہ کا لفظ سمجھ میں آ گیا؟ کس کس نے پہلی مرتبہ سنا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر. شکر ہے, اتنے سارے حضرات کو بتا دیے. علم کی کوئی بات تو آ گئی نہیں, میں نے خود بھی اس پہ کافی پڑھا. پھر اب یہ تخصیص کیا کر دی اللہ نے؟ فرمایا 3 اوقات میں بچے جا سکتے ہیں, لونڈیاں جا سکتی ہے, کیونکہ ان کو ہم منع نہیں کر سکتے ہیں. بچوں کو ہم منع نہیں کر سکتے ہیں. لطیفہ یاد آئے گی, لیکن چلو. شریعت نے یہ بھی کہہ دیا بچے آپ کے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں ان کو سائڈ پہ کرو, ان کا الگ روم ہو. بند کر دو. ہمارے استاد مولانا عبید اللہ صاحب تھے, افغانستان کے تھے, اور ایسی فصیح اردو بولتے تھے ماشاءاللہ. ایسی زندگی میں نے کسی پٹھان یا جو ہے افغانی کی اردو نہیں سنی ہے جو ان کی اردو تھی. تو کہتے بچوں, طالب علموں, بڑے ہو جاؤ گے, بچے ہو جاؤ گے, بچوں کو الگ سلایا کرو. ماں باپ کے ساتھ بچوں کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جب اتنے سال 9 سال کا ہو جائے, نہیں, بالکل. بچوں کے سامنے گفتگو بھی ماں باپ اچھے انداز سے کرے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا یا گالم گلوچ کرنا بچوں کے ذہن میں اثر ہوتا ہے اس کا. پھر فرمایا کہ میں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کرتا ہوں. تو اب شریعت نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. کیا کر دیا؟ بچوں کو کہ ان کو سائڈ پہ کرو. اب یہ شریعت کا حکم ہے, اس کو نافذ کرنا ہوگا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج کل گھر تو یہ ہے اور اگر کوئی ہو گیا تو کیا ہو گیا, نہ, یہ شریعت کے حکم کے بالکل متعارض ہے, آپ نے اس کو نہیں فالو کرنا. اب حدیث میں کیا, جب طوافون کا لفظ میں نے کہا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی, اور اس میں بھی عموم بلوہ ہے. بڑی پیاری حدیث, شکر ہے کہ یاد آ گئی. از عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ہریسہ بنایا. ہریسہ اس طرح ہے, یہ کھانے سالن اور گوشت کا جو سب اس میں ٹکڑے کر کے نا وہ بناتے ہیں ہریسہ, بڑے مزے کا, جس طرح ہم سرید کی ایک قسم ہے, ہریسہ تھوڑا سا سے الگ ہے. تو وہ بنایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے, تیار کیا زبردست قسم کا. ہمارے دادا صاحب تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے, میں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ زندگی میں کوئی ارمان باقی رہ گیا ہے, تو فرماتے تھے ایک ارمان رہ گیا. میں نے کہا کیا؟ کہتے ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو انہوں نے مکئی کی روٹی وہ دودھ میں ڈالی تھی, اور یہ بہت زبردست کھانا ہوتا ہے. مکئی کی روٹی دودھ میں ڈالیں اور اس کے اوپر دیسی گھی ڈالیں, اصلی دیسی گھی, صرف دیسی گھی نہیں, اصلی دیسی گھی. یہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ 3 نام پڑ گئے, ورنہ پہلے گھی اصلی دیسی گھی ہوتا تھا, لیکن ہماری 2 نمبر یا 3 نمبریوں کی وجہ سے اب اصلی دیسی گھی, ٹھیک ہے نا, اصلی دیسی انڈا, اصلی دیسی مرغی, یہ سب ہماری 2 نمبریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ اصلی دیسی گھی اس نے ڈالا, چوری بنائی زبردست قسم کی. اب میں نے وہ مکس کی, انگلیاں چاٹ رہا تھا. مکس کرنے کے بعد جب انگلیاں چاٹتے پھر شروع کر دے, انگلیاں چاٹتے, اتنے میں وہ خاتون آ گئی. کہتے بابا جی خورک نا, کھاؤ نا, آپ نے بس کیوں کر دیا؟ کہتے میں نے بس کرنا چاہا, شرم کے مارے مجھے بس کرنا پڑا, وہ سارا رہ گیا. کہتے میری عمر 40 سال اس کو گزر گئے, آج تک میں وہ نہیں بھولا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی کھا رہا ہے تو اس کو اپنے طریقے سے کھانا. بہترین ہے وہ لوگ جو کھانا مہمان کے سامنے رکھ کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. پٹھان لوگ اس طرح باہر بیٹھ جاتے ہیں, ہاں سپکار کو نہ دی, کچھ چاہیے تو نہیں. یہ بہترین ہے, اسی طرح کیا کرو, خاص کر مولوی کو بلا کر. لیکن مولوی بے شرم ہے, وہ کھائے گا چاہے آپ جو بھی بولیں, انشاءاللہ چھوڑے گا نہیں.
ہم تو نہیں چھوڑیں گے، بے شک آپ سائڈ پہ کریں یا نہیں کریں۔ تو جب انہیں تیار کیا، اب رکھا ہوا تھا کہ کھا لوں گی، اتنے میں بلی آ گئی اور بلی نے اس میں سے کھا لیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، بلی درندہ ہے یا نہیں ہے؟ اور درندہ اگر کس چیز کو منہ لگائے ناپاک ہو جاتا ہے نہیں؟ تو بلی کے منہ لگانے سے ناپاک ہو گیا نہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، خواتین جتنی بھی تھی سب کو بلایا اور ان کو کیا کیا، کھانا جو ہے وہ رہ گیا ہے، لہٰذا کیا کر لو، ان کو جمع کر کھانا ان کو کھلانا تھا، جس طرح ایک عورت دعوت کرتی ہے۔ انہوں نے دعوت کی تو فرماتی ہے کہ ایک خاتون کو جب یہ پتہ چلا کہ بلی نے یہاں سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی کے سامنے سے کھانا شروع کر دیا، اور کیا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بلی کے جھوٹے میں سے کھایا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں، یہ تم پر آتی رہتی ہے، اس کا تمہارے گھر آنا جانا رہتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی تخفیف۔ اب آپ بتائیں، شریعت کا حکم سخت تھا، عموم بلوا کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کے اندر آسانی فرمائی۔ اگر بلی کسی دودھ میں منہ ڈال دے نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کراہت ہوگی بس، کسی روٹی سی جگہ ٹکڑا کھا لیا وہ ضائع نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مکھی جیسی گندی نجس چیز اگر وہ چائے میں پڑ جائے، دودھ میں پڑ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اس کو ایک ڈبکی دے دو، اس کے بعد اس کو اٹھا کر باہر پھینک دو، کیونکہ اللہ نے اس کے ایک پر میں شفا رکھے ہے، دوسرے پر میں کیا رکھی ہے، بیماری رکھی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ڈبکی کا کیوں کہا؟ حالانکہ ہو تو یہ سکتا تھا کہ پہلے جو پر اس کا نیچے گیا ہو اسی کے اندر کیا ہو، شفا ہو، لیکن نہیں، حضور نے فرمایا ڈبکی ضرور دو پھر باہر پھینکو۔ آج سائنس حضور کی اس بات پر تحقیق کر رہی ہے، پتہ یہ چلا کہ مکھی جب گرتی ہے تو وہی پر اندر گراتی ہے جس کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ اب حکم کیا ہے کہ گند ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تخصیص فرما کر عموم بلوہ کی وجہ سے کیا کر دیا، اب ہر بندہ 1 کلو دودھ میں اگر مکھی گر گئی تو سلطان صاحب کو تو بہت بڑا نقصان ہے پھر، ٹھیک ہے سلطان صاحب۔ اب آپ بتائیں شریعت کتنی آسانی ذکر کرتی ہے، اب آسانی سمجھ آ گئی شریعت کی، اور کتنے اصولوں کے ساتھ وہ ذکر کرتی ہے۔ اس لیے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عن کبشہ بنت کعب رضی اللہ عنہا کہتی ہے، یہ کعب کی بیٹی ہے کبشہ بڑا خوبصورت نام ہے، فرمایا وکان تحت ابی قتادہ، یہ قتادہ کے تحت، یعنی یہ قتادہ کی بیوی تھی، ان ابا قتادہ دخل، یعنی ابو قتادہ جو قتادہ کے والد تھے، تو یہ قتادہ جو ہے یہ اس کی کبشہ قتادہ کی بیوی ہے، اور قتادہ کے والد سب گھر میں آ گئے، تو انہوں نے کیا کر دیا، پانی تیار کر کے رکھا تھا ان کے لیے۔ کس کے لیے؟ ابو قتادہ کے لیے۔ ابو قتادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے لقب ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں فلانے کا باپ، تو قتادہ کا باپ، ٹھیک ہے نا، قتادہ۔ انہوں نے پانی رکھا تھا ان کے لیے، فرماتی ہیں فجاءت ہرہ فشربت منہ فاصغى لها الاناء حتى شربت، کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک بلی آئی اور وہ پانی پینے لگی اس سے، جس پانی سے انہوں نے وضو کرنا تھا، تو انہوں نے وہ پانی کا جو برتن تھا اور ان کے لیے یوں کر دیا تھا کہ مزید یہ پانی پیے۔ جب انہوں نے پانی پی لیا تو قالت کبشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ، فرآنی انظر الیہ، مجھے انہوں نے دیکھا کہ میں ان کی طرف یوں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بلی آ گئی پانی دے رہے ہیں اور جا رہی ہے۔ فرمایا فقال اتعجبین یا ابنت اخی، اے میرے بھتیجی آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس، یہ گندی نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم الطوافات، یہ تم میں سے بعضوں پر آتی رہتی ہے، لہٰذا اگر اس نے کہیں سے پانی پی لیے تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیں کتنی بڑی آسانی ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت نے آسانی رکھی ہے۔ اب علماء نے مسائل نکالنے شروع کر دیے اس عموم بلوہ کی وجہ سے کہ بھائی لوگوں کے لیے آسانی ہو، تو فرمایا جب تم پیشاب کرو، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب تم پیشاب کرو تو احتیاط کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا، آپ نے دونوں قبروں کے اوپر ایک ٹہنی جو سبز ٹہنی تھی وہ گاڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو غیبت کی وجہ سے، چغلیوں کی وجہ سے، اور دوسرے کو کس وجہ سے، پیشاب کے چینٹوں سے حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے میرے اس عمل کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دی۔
چھینٹے عذاب. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم بعض دفعہ جب پیشاب کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے باریک چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ تو گرتے ہیں, اس کا ہم کیا کریں جبکہ پیشاب تو نجس ہے؟ تو فرمایا نہیں, علماء نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ چونکہ اب لوگ اس میں عموم مبتلا ہو چکے ہیں, اور بعض دفعہ یعنی چھوٹے باریک چینٹوں کی بات کر رہا ہوں, ان میں بڑے بڑے قطروں کی بات نہیں کر رہا, چھوٹے باریک چینٹوں جو سوئی کے نکے کے برابر ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں, سرے کے برابر, اتنے چینٹے. تو آپ جو ہے اب علماء نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں, اور جس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے, آسانی. اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے, آسانی ہو گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر شریعت کا حکم سامنے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کپڑا دے دے کسی درزی کو, تو درزی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اجرت کو لینے کے لیے کپڑے میں سے تھوڑا سا ٹکڑا کاٹے اور باقی کو وہ قمیض بنائے. مثلا میرا کپڑا بنتا ہے 5 میٹر سے اور میں نے 4 میٹر سے, میں نے درزی کو 5 میٹر دے دیا, 1 میٹر درزی نے اس میں سے الگ کر دیا اپنی اجرت کے طور پہ, اور 4 میٹر جو ہے میرے لیے کپڑا بنا دیا, اسی چیز میں سے اپنی اجرت لینا جائز نہیں ہے. لہذا یہ مسئلہ اس مسئلے پر قیاس ہوگا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا. یہ جو میں نے مسئلہ ذکر کیا وہ غلطی سے کپڑے کے بارے میں نہیں, بلکہ اس کے بارے میں کسی بھی گندم یا غلے کے بارے میں, کپڑے کے بارے میں نہیں, غلے کے بارے میں, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص غلہ کسی کو دیتا ہے, کام کاج کرتا ہے, مطلب اس نے کھیتی باڑی کر دی غلہ, تو اس کو بطور اجرت کے غلہ دینا جائز نہیں ہے. آپ نے یہاں سے 1 کلو جو ہے 40 جو ہے کلو کی کیا کر دی, 1 من کی بوری آپ نے کس کو دے دی, اس چکی والے کو دے دی, اس نے وہ پیسی, اسی میں سے اس نے 2 کلو الگ کر دیا, یہ جائز نہیں ہے. اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی, شریعت کا خاص حکم آ گیا. لیکن اگر کوئی شخص مزید کسی چیز میں کرے گا تو ہم اس کے لیے گنجائش نکالیں گے اس مسئلے میں جہاں عموم بلوہ ہو, کیونکہ ڈائریکٹ اس اناج میں ہم حکم نہیں نکال سکتے ہیں, کیونکہ شریعت نے ڈائریکٹ منع فرمایا ہے. اگر ہم حکم آسانی نکالیں گے تو شریعت کے حکم کے خلاف ہوگا. اب آ گیا آپ کا خاص مسئلہ, اور وہ جو مسئلہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا اور سب کی طرف لے کے آنا, وہ یہ ہے کہ اسی طرح عید کی نماز کے بعد لوگ عمومی طور پہ ملتے ہیں, اور حدیث شریف میں کیا آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ہاتھ ملاتے تھے, اور جب سفر سے واپس لوٹ آتے تھے تو کیا کرتے تھے, معانقہ کرتے تھے. معانقہ جو ہے وہ کیا ہے, گردن کا گردن سے ملا کر, عنق اس کو کہتے ہیں. معانقہ باب مفاعل کا ہے, دونوں بندوں کا ایک دوسرے سے گردن ملا لینا. یہ سنت طریقہ ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. خود ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرماتے, آپ نے قمیص نہیں پہنی تھی, اتنے میں دروازے پر کس نے کہا کہ زید بن حارثہ آ گئے ہیں. اتنے حضور علیہ السلام کے لیے پالک بیٹھے, حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے, آپ نے قمیص نہیں پہنی, اور ڈائریکٹ ان کی طرف بھاگ کر گئے اور ان کو اپنے گلے سے لگایا اور ان کے پیشانی کو چوما. یہ ثابت ہے. اب وہ قمیص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناف نظر آ رہی تھی یا گھٹنے نظر آ رہے تھے, یہ سارا سطر تھا, اوپر کچھ نہیں پہنا ہوا تھا. لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام معانقہ کرتے تھے. اب عیدین کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ باہر ہو کوئی معانقہ جو بھی ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح عید کی نماز کے بعد یا جو ہے عید کے خطبے کے بعد دعا نہیں, لیکن چونکہ لوگ اجتماعی طور پہ آ گئے ہیں, اب ان کے پاس ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ہم الگ ہو کریں. اس اجتماع کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں, دعا کریں سب کے لیے. نمبر 2, معانقہ ایک سنت عمل ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے معانقہ. اور مصافحہ ایک سنت عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک روایت میں آتا ہے کہ من اذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفره غفر لهما. جب ایک دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں, اللہ دونوں کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اس حدیث کی بنیاد پر اب یہ چیز سامنے آ گئی کہ جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے وہ عید کی سنت سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے, بلکہ ملنے کی سنت سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں عموم بلوہ کی وجہ سے آسانی پیدا کرنا.
اور یہ ٹوٹ کے مولویوں کے پاس ہوتے ہیں، تو پھر آپ بعد میں کہتے ہیں کہ مولوی کے لیے کیا آسانی ہو گیا، ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ مولوی کے لیے کہو تو آسانی ہے اور ہمارے لیے کیا ہے، مشکل ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو بڑا اہم ہے اور اس میں سارے مبتلا ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں قاف لام پیش قل کا مطلب کیا ہے؟ قل کیا مطلب اس کا؟ پڑھو۔ اور کاف لام پیش کل کا مطلب کیا ہے؟ کاف سے کھاؤ۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اگر کسی نے تجوید میں ایسی غلطی کر لی کہ ترجمہ الٹا ہو گیا، نماز ہو جائے گی؟ پھر آپ کو آج پتہ چل جائے گا کہ مولویوں کی تحقیق اور جو علماء نے تحقیقیں کی ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، کیوں پیدا کی؟ اب اگر کوئی شخص قاف کو موٹا نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نماز اس کی کیسے ہوگی؟ وہ تو کہہ رہے کھاؤ۔ نزل علی قلبک، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا۔ اس قاف کو اگر کاف پڑھ لیا تو قاف قلب کا مطلب دل ہے، قلب کا مطلب کتا ہے، بتاؤ ترجمہ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ میں سے تو اکثر کو کاف کو قاف نہیں پڑھتے ہیں اور قاف کو کاف نہیں پڑھتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، قاف نہیں پڑھتے ہیں، نہ کاف پڑھتے ہیں۔ عمومی طور پہ قاف کو کاف پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کتنی مرتبہ اس آیت سے آپ گزرے ہوں گے اور آپ گناہگار ہو گئے ہوں گے، اب پھر کیا کریں ہم؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا، اب غور سے سنیں، اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ جتنی بندے کی کوشش ہو وہ ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرے، لیکن جس بندے کی تجوید ٹھیک نہیں ہے وہ قاف کو کاف پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نیت قاف ہی کی ہے، کاف کی نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ عموم بلوہ کی وجہ سے۔ اب بتائیں آسانی ہو؟ عموم الفاظ یاد رہیں گے انشاءاللہ، ہر جگہ اس کو فٹ نہیں کرو گے، چار اصولوں کی بنیاد پر فٹ کرو گے، میں نے بتا دیا۔ عموم بلوہ، اگر آپ نے کہیں قاف کو کاف پڑھ لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سیکھیں گے، آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن بہت سارے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، بزرگ حضرات ہوتے ہیں، وہ ذا کو ذا نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ ذال کو کیا پڑھتے ہیں؟ ذا پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، صاد کو سین پڑھتے ہیں، سا کو سا پڑھتے ہیں، سین پڑھتے ہیں۔ اب بتائیں ہم کیا کریں؟ اب تو سارے اس میں ہیں، تو کیا ہم سب کی نمازوں کو فاسد کر دیں سخت مولوی بن کر؟ اصول نہیں ہے ان کے پاس اور آ کر فیس بک پر آ کر مولوی بن گیا، نہ ان کو اصول پڑھے ہیں، نہ قواعد و ضوابط پڑھے ہیں، آ کر مفتی بن گیا۔ چاروں ائمہ حضرات نے جو ہمارے لیے اصول لکھے ہیں، بتائیں ائمہ حضرات نے جو اصول لکھے ہماری کتنی آسانی ہو گئی۔ کتنے آپ میں سے ہیں جن کی تجوید ذال کی ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک۔ کتنے ایسے ہیں کہ سا کی تجوید نہیں ٹھیک کرے جوان تو کوشش کرے، کوشش نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، یہ میں بتا دوں۔ لیکن اگر کوشش کے باوجود آپ نے ذال ایک مرتبہ پڑھ، آپ یوں پڑھ لیتے یا ایھا الذی، مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کو ہم سے ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ جو صاحب سمجھ گئے؟ تو ایک دفعہ میرے پاس آئے کہتے یہ میرے ٹھیک نہیں ہوئے، ذال الذین، پریشان۔ میں نے خاص طور پہ شکر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان نہیں ہو، آپ بزرگ ہو چکے ہیں، آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں، الفاظ آپ کے ٹھیک نہیں ہو، نہیں پریشان ہو، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کی، کوشش کریں، لیکن آپ اگر پھر بھی غلط پڑھیں گے تب بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ عموم بلوہ ہو گیا۔ آج سمجھ میں آ گیا عموم بلوہ، اس کو کہتے ہیں عموم بلوہ۔ اس تمام چیز کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم کسی بھی موجودہ دور میں نئے مسئلے کے سامنا کر رہے ہیں، اس نئے مسئلے کو ہم رکھیں گے آسانی پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ کیا نام ہے، جو جماعت اسلامی کا کیا نام ہے اس کا، وہ پٹھان سراج الحق صاحب کے پاس بنیر کے لوگ چلے گئے، الگا شہباز اور بنیر کے لوگ چلے گئے سراج الحق صاحب کے پاس، کہتے سننے میں آیا ہے کہ آپ دین میں بہت زیادہ آگے ہیں، تو کیوں نہ آپ یہ جو ہے روزہ گرمی میں آ رہے ذرا اس کو سردی میں کر لے، روزے کو کیا کر لے، ذرا سردی منتقل کرے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، لوگ سارے حج پہ جا رہے ہیں حج کے ایام میں، اور حج عرب کے یہ فیصلہ ہو جائے کہ آج کے بعد حج کس میں ہوگا، ستمبر اکتوبر میں ہوگا، سردی کے موسم میں لوگ مر رہے ہیں، کیا اس پر عمل ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نص کے کیا ہے، خلاف ہے، جو بات نص کے خلاف ہوگی اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی سے علماء نے کیا کر دیا کہ جس عورت کا خاون جو ہے گم ہو گیا تو فتویٰ کس پر ہے؟ امام موانی فرماتے ہیں 70-80 سال تک انتظار کرے گی وہ عورت،
اب کون اتنا انتظار کرے؟ تو اس میں علماء بیٹھے، مشورہ کیا، تمام جو ہے اصول والے بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ حکم نہیں ہوگا، بلکہ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ کے قول پر عمل کریں گے آسانی کے لیے۔ یہ آسانی کے لیے کسی اور امام کے قول پر عمل کرنا، کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے کہ ان کو دیکھو یہاں کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں، ان کو دیکھو ذرا، یہ انجینئر اس طرح ان کو دیکھو یہاں کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اس ذلیل اور اس قسم کے ذلیل و خوار اور بے علم لوگوں کو یہ ہے، یہ عموم بلوا ہے جو ہمارے ائمہ حضرات نے اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت، جو میں نے حدیثیں پیش کی اور قرآن کی آیتیں پیش کی، اس سے نچوڑ نکالا کہ جہاں عموم بلوا آ جائیں وہاں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کے متعارض نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اصولوں سے اصولیوں سے مشورہ کیا گیا ہو۔ یہ تمام 4 شرائط میں نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔